جس طرح ایک گدھا ہوتا ہے نا، گدھے کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ دور کی گھاس اس کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس کے نیچے پیروں کی گھاس موجود ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ تو ہماری مثال بھی ان گدھوں کی سی ہے کہ ہمیں ہر دوسرے کی گھاس اچھی لگ رہی ہے سوائے اس گھاس کے جو ہماری زمین کے نیچے موجود ہے۔ ہم نے اپنے نگاہوں کو، اپنے نظریات کو اتنا تنگ اور اتنا نیگیٹو کر لیا ہے کہ آج ہم سوچتے بھی ہیں تو شاید ہمیں کوئی پازیٹیو تھنگ سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں، کہ جہاں پر آپ جائیں اور آپ بغیر محنت کے بس خالی جائیں اور ایک ڈونگا بھر کے شہد اور دودھ نکال کے اپنی زندگی عیاشی سے گزاریں۔ تو اسلام تو طبقاتی نظام کو، تفرقاتی نظام کو، ڈویژن کے رولز کو ختم کرتا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہی طبقات، تفرقات، اتنی اس کی شاخیں، اتنی فروعات کے اندر اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیا، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر لیا کہ جہاں ہمیں وہ تفرقہ یا وہ طبقہ نظر نہیں آتا تو ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر بھی کچھ ایسے چہرے کبھی ہمارے سامنے آ گئے جنہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کریں جس سے اس کا چہرہ مسخ کرنے کی یا اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج ہماری نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے اپنے ڈے ون سے، یعنی جب پاکستان کی بنیاد رکھی تب سے ہی ہمارے اوپر ایک ایسی تلوار لٹکی رہی کہ جس سے پاکستان کے دفاع کو خطرہ رہا۔ ہمارے برابر میں پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک انڈیا موجود ہے جو ہر وقت پاکستان کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا ہے۔ ہمارے برابر کے اندر افغانستان جیسا ہے جہاں پہ عالمی سپر طاقتیں اپنا جو ہے وہ مجمع لگاتی ہیں اور یہاں پر آئے دن آ کے جو ہے کوئی نیا جھگڑا اور فساد کھڑا کر دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہاں پر ایک نئی جنگ مسلط ہو جاتی ہے۔ ہمارے برابر کے اندر ہی ایک ایران جیسا ملک موجود ہے جس نے مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان کی فوج کا جو بجٹ ہے اس کو لے کر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 70% بجٹ جو ہے نا فوج استعمال کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ سیریس ٹاک میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہمیں بہت سی کوششوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ ہر لحاظ سے پاکستان تمام دولتوں سے مالا مال ہے، چاہے وہ دینی دولتیں ہوں، چاہے وہ دنیاوی دولتیں ہوں۔ تو پاکستان کی ریاست ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور ہم پاکستان کی ریاست کو کیا صلہ دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ایسے کون سے اقدامات ہیں جو مفید ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ مفتی عظیم الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیر بات ہے صاحب، آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے حالات حاضرہ پر بھی اور اسی طرح سے پاکستان کی تاریخ پر بھی۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان سے تو بہت کچھ لیا، لیکن ہم نے پاکستان کو بدلے میں کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان سے دنیا کی ہر نعمت لی ہے۔ پاکستان نے ہمیں شناخت دی، ہمیں پہچان دی، ہمیں آزادی دی، ہمیں تحفظ دیا، ہمیں دنیا کی ہر نعمتیں دی، لیکن ہم نے کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر ہمیشہ اپنی نگاہیں باہر رکھی۔ جس طرح ایک گدھا ہوتا ہے نا، گدھے کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ دور کی گھاس اس کو ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اس کے نیچے پیروں کی گھاس موجود ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے دور چلا جاتا ہے۔ تو ہماری مثال بھی ان گدھوں کی سی ہے کہ ہمیں ہر دوسرے کی گھاس اچھی لگ رہی ہے سوائے اس گھاس کے جو ہماری زمین کے نیچے موجود ہے، ہمارے پیروں کے اندر نیچے موجود ہے۔ ہم سے زیادہ شاید دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اتنا ناقدرہ ہو کہ جس کی کوئی مجلس بھی ایسی نہیں جاتی کہ جس کے اندر پاکستان کی برائیاں نہ ہوں۔ آج ہماری ہر مجلس کے اندر سوائے پاکستان سے شکوے اور شکایات کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنے نگاہوں کو، اپنے نظریات کو اتنا تنگ اور اتنا نیگیٹو کر لیا ہے کہ آج ہم سوچتے بھی ہیں تو شاید ہمیں کوئی پازیٹیو تھنگ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سورج وہی ہے جو امریکہ میں اگتا ہے اور امریکہ کو روشن کرتا ہے، پاکستان کو بھی وہی روشن کرتا ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ وہی ہیں جو ان ملکوں میں بھی اٹھتے ہیں، ان ملکوں کو روشن کرتے ہیں، ان کے آسمان کو خوبصورت دکھاتے ہیں جو پاکستان سے بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن امریکہ جا کے آسمان بہت حسین لگتا ہے، پاکستان سے دیکھتے تو انہیں وہ مزہ نہیں آتا۔ یہ نیگیٹیوٹی کا اثر ہے، یہ اپنے ناقدانہ ذہن کا اثر ہے، یہ اپنی تنقیدی سوچ کا اثر ہے
کہ ہم نے اپنے اندر اتنے منفی جذبات اس زمین سے اور اس ماحول سے بھر لیے ہیں کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ بس دنیا کے اندر ہر چیز اچھی ہے اور دنیا کی ہر برائی ہمارے اندر ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس منفی جذبات کو اور نیگیٹیوٹی کو تو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زبانوں کو تو کم از کم روکیں پاکستان کی برائی کرنے سے. اللہ نے ہمیں اتنا پاک سرزمین ملک دی جس میں اتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے پہاڑی علاقے دیے، سبزہ زار دیا، صحرا دیے، کوسٹل ایریاز دیے، سمندر آپ کے اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے دنیا کے سینٹر میں آپ واقع ہیں، ایک طرح سے ایکویٹر کے قریب ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے سردی، گرمی، خزاں، بہار چاروں موسم دیا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کون سی ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو پاکستان کے توسط سے نہیں دی؟ آپ کو آزادی کی نعمت دی، آپ کو خود مختاری کی نعمت دی، آپ کو جو ہے یہاں پر ہر قسم کی وہ فیسلٹی جو آپ باہر ملک میں جا کے اویل کرنا چاہیں آپ کو مل جاتی ہے، وہ یہاں بھی مل جاتی ہے. بس ہم نے اپنا نظریہ یہ بنا لیا ہے کہ ہم نے آگے نہیں بڑھنا، ہم نے کام چور ہی رہنا ہے، ہم نے نکھٹو ہی رہنا ہے، ہم نے قانون کی پابندی نہیں کرنی. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو باہر ملک میں جا کے کریں گے. ہمارے ہی نوجوان باہر ملک میں جا کے ہل جوت کے اور اتنی محنت مشقت کر کے جو ہے بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کر دیتے ہیں. ان سے کہو یہاں آ کے کام کر لو یا یہاں پہ کام شروع کر دو، ان سے کام ہی نہیں ہوتا. ہمارے ہی نوجوان ایسے ہیں جو باہر ملک میں جا کے اچھی اچھی انڈسٹریاں چلا رہے ہیں، اچھی جو ہے کیا کہتے ہیں فیکٹریاں کے مالک بن کے بیٹھ گئے، اچھے انہوں نے گھر بنا لیے، اپنے خواب پورے کر لیے، لیکن پاکستان میں وہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہی ہے. یہاں پر آپ منفی جذبات ہی لے کر بیٹھے ہوئے. کوئی بھی دنیا کا ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں، کہ جہاں پر آپ جائیں اور آپ بغیر محنت کے بس خالی جائیں اور ایک ڈونگا بھر کے شہد اور دودھ نکال کے اپنی زندگی عیاشی سے گزاریں. محنت آپ سے ہر ملک مانگتا ہے. محنت، مجاہدہ، لگن، ہمت، اور یہی چیزیں ہیں جو انسان کو ترقی کے راستے پہ ڈالتی ہیں، چاہے آپ دنیا میں کسی بھی ممالک میں ہوں. لیکن ہم نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا. پاکستان کی ہم نے صرف برائیاں کرنی ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کی اچھائیاں کرنی ہیں. ایک فیسلٹی جو باہر ملک میں مل رہی ہوگی اس کی ہمیں بہت قدر ہوگی، اس سے لاکھ گنا اچھی فیسلٹی جو ہمیں یہاں میسر ہوگی اسے ہم ناقدری کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے. تو بس یہ چند ایسی چیزیں ہیں، منفی جذبات ہیں. ہم کم از کم اپنی زبانوں سے، اپنے احساسات سے، اپنے جذبات کے اعتبار سے کم از کم اپنی زبانوں کو تو محفوظ کریں. ہم پاکستان کی پازیٹیو باتیں کریں. دنیا کے اندر قومیں اسی طرح آگے بڑھتی ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتی ہیں، اپنی زمین سے پیار کرتی ہیں، اس کے لیے لڑنا مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں. اور ایک پاکستان ہم اس طرح جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ یہاں پر ہمارا برتاؤ ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنی زمین کے ساتھ، کہ گویا کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ مظلوم ہیں اور پاکستان ہم پر ظالم ہے. حالانکہ ظالم تو ہم خود ہیں، دہشت گرد تو ہم خود ہیں، ناانصاف تو ہم خود ہیں، بددیانت تو ہم خود ہیں، قانون پر عمل نہ کرنے والے تو ہم خود ہیں، ٹیکس چرانے والے تو ہم خود ہیں، کرپشن کرنے والے ہم خود ہیں. یہ کہ زمین نے ہمیں اس باتوں پر، ان عادات کے اوپر مجبور نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان برا ہے اور ہم اچھے ہیں. بس صحیح. تو مفتی صاحب یہ بات آپ نے کر دی تو اچھا، آپ کا جو ہے نقطہ نظر ہے. لیکن وہ لوگ جن پر واقعی میں ظلم ہوا ہے، عدالتوں نے ظلم کیا، ان کے مقدمات سنے نہیں گئے یا ان کے مقدمات جو ہے بالکل ملتوی کر دیے گئے، اور اسی طرح سے کسی گھر میں آ کر ڈرون گرتا ہے، سارے گھر والے شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ جذبات ایسے شخص کے لیے بھی ہونے چاہیے. دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب ملک کے اندر سے پڑھا لکھا طبقہ نکل جائے گا، ملک کے اندر سے سمجھدار طبقہ ملک کو چھوڑ کے چلا جائے گا، تو پھر ملک کی لگامیں تو ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی نا کہ جو ملک کو تباہ کرنے والے ہوں گے. اگر قوموں کے اندر سے جس طرح ہماری برین ڈرین ہو رہا ہے، کہ ہمارا جو اچھا دماغ ہے، ہمارا جو صلاحیت والا دماغ ہے، وہ دنیا کے اندر دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پاکستان کے وقتی طور پہ مجاہدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاکستان کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لازمی سی بات ہے پھر نتیجہ تو نہیں نکلے گا کبھی بھی. جب ملک کے اندر سے اچھے دماغ نکل کے باہر چلے جائیں گے، اچھے انجینئر نکل کے باہر چلے جائیں گے، اچھے ڈاکٹر نکل کے باہر چلے جائیں گے، تو لازمی سی بات ہے ہمیں ڈاکٹروں کے نام پہ پھر قصائی بچ جائیں گے. یہاں پہ ہمیں انجینئر کے نام پہ یہاں پہ ایسے جاہل لوگ بیٹھے ہوں گے جو کام کرنا نہیں جانتے ہوں گے. تو اصل میں رہنا تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہاں رکیں،
ہم یہاں ٹھہریں، ہم مسائل کو فیس کریں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اپنی ذات سے ابتدا کریں کہ میں کاروبار پاکستان میں شروع کروں گا، میں اس میں بددیانتی نہیں کروں گا. میں فیکٹری لگاؤں گا پاکستان کے اندر، اس میں جو ہے کرپشن یا اس میں جو ہے وہ 2 نمبری نہیں کروں گا. میں اگر کسی پاکستان کے کسی آفس جاب کے اندر ورک کروں گا تو وہاں جو ہے میں ان کے حقوق کی جو ہے حفاظت کروں گا. ہم خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان کو برا بھلا کہنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم اس طرح یہاں پر جو ہے وہ بددیانتی کرنے کے لیے، کرپشن کرنے کے لیے، ہر چیزوں کے لیے ہم نے دوسرے لوگوں کو جو ہے آگے کر دیا ہے. جب اچھے لوگ میدان چھوڑ دیں گے تو برے لوگ خود ہی آگے آ جائیں گے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا، قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، تو علم اس طرح نہیں اٹھے گا کہ خود بخود اٹھ جائے، راتوں کو اٹھیں اور صبح علم رخصت ہو جائے، ایسا نہیں. فرمایا کہ نہیں، عالم علماء کو اٹھا لیا جائے گا. جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے. کیوں؟ اچھے لوگوں کی جگہ خالی ہو گئی نا. تو جب پاکستان کا سارا پڑھا لکھا طبقہ باہر چلا جائے گا، پاکستان کے اسکل فورس ساری کی ساری باہر چلی جائے گی، لازمی سی بات ہے باہر لوگ ان کی قدر کر رہے ہیں نا. ان کو تو اتنی کم قیمت کے اندر ایسے اسکلز والے لوگ مل گئے جو ان کے اپنے ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں ملتے. تو انہیں تو بڑا اچھا لگا کہ ایک بچے کو پیدا پاکستان نے کیا، پالا پوسا پاکستان نے، 18 20 سال 25 سال اس کی پرورش اور وہ پاکستان نے کی، اور پھر جب اس کی سمر اور اس کے پھل کا وقت آیا تو وہ یہاں سے اٹھ کے باہر ملک نکل گیا اور اپنی جوانی باہر گزار کے آ گیا. وہ قوم ترقیاں ہی ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے بل بوتے پر کر رہی ہیں. پاکستانی، انڈین، یہ سارے کے سارے وہاں جا کے محنت مشقت کے کام تو یہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں، اگر دبئی کو بنا کے کھڑا کیا ہے تو ہمارے وہ کے کے بھائیوں نے وہاں کھڑا کیا. یہی پاکستانی ورکرز ہیں، انڈین ورکرز ہیں جو وہاں پہ گئے اور جا کے برج خلیفہ اور دوسری بلڈنگز انہوں نے بنا کے تیار کر دی. ان میں کتنے آپ مزدور آپ دکھا دیں گے جو عربی ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا؟ ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، سوائے حکم چلانے کے اور دوسرے کام کرنے کے وہ کام نہیں کرتے. اگر پاکستانی نہ جاتے، اپنے ملک کو بناتے، اپنے ملک میں محنت کرتے، یہاں پہ بہتری ہوتی، اچھے دماغ یہاں رکتے، تو لازمی سی وجہ پاکستان آگے بڑھتا. اچھا مفتی صاحب، پاکستان کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ منفی جذبات رکھتے ہیں اور دل و دماغ میں بہت سے نفرتیں پائی جاتی ہیں. تو یہ کوئی باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے یا پھر ہماری خود اندر کی جو ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اپنے آپ کو ہم نے خود ہی تقسیم کر کے رکھا. ہم نے اپنی ایسی آرٹیفیشل شناختیں بنا لی جس سے ہم جو ہے خلفشار کا اور تباہی کا شکار ہو گئے. ہم نے اپنے آپ کو قومیت کی بنیادوں پہ تقسیم کیا، ہم نے اپنے آپ کو مذہب کی بنیادوں پہ تقسیم کر لیا، حالانکہ ہماری 2 ہی شناختیں تھیں. ہم مسلمان ہیں، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہماری ایک ہی شناخت ہے جو ہمیں دین کے نام پہ ہمیں ملی ہے، وہ ہے اسلام. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں. اور دوسرا، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں تو پاکستانی. لازمی سی بات ہے، وہ دور گزر گئے، خلافات کے دور، رومن امپائر، برٹش امپائرز اور سلطنت عثمانیہ. اب خلافت کے تو دور نہیں رہے، اب تو ملکوں کا دور ہے. انسان پریزنٹ میں جیتا ہے، پاسٹ میں تو نہیں جیتا جا کے. تو ابھی ہم جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، لازمی سی بات ہے ہماری شناخت وہی ملک ہے. جو امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے وہ امریکی کہلاتا ہے، جو برطانیہ میں پیدا ہوتا ہے برطانیہ، ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے ہندوستانی، جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے پاکستانی. ہم نے کیا کیا؟ ہمیں لیے یہ 2 شناختیں تھیں، صرف ایک ہم مسلمان ہیں اور دوسرا ہم پاکستانی ہیں. ہم نے ان 2 شناختوں کو اون نہیں کیا، اس کے علاوہ دنیا جہاں کی لیبلز اپنے اوپر لگا لیے. قومیت کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو سندھی، پنجابی، بلوچی، مہاجر اور پٹھان میں تقسیم کر لیا. اس کے نام پر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے فسادات شروع کر دیے. یہ نہیں سوچا کہ ہم سب کے سب پاکستانی ہیں. یہ نقطہ اتحاد ہم سب میں موجود ہے، ہم سب کے سب مل کر پاکستان بنتے ہیں. مذہب کے نام پر ہم نے جو اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی اور دوسرے دنیا جہاں کے جو ہے وہ علاقوں کے نام کے ساتھ منسوخ کر لیا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، محنت کی، لوگوں نے ان سے فائدہ کیا، لیکن کبھی بھی اپنے نام کے آگے ان کی شناخت نہیں لگائی. ہندوستان کے علماء تھے، ہندوستان کے علماء نے اپنے نام کے آگے کوفی تھوڑی لگا لیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو کوفہ اور بغداد سے تعلق رکھنے والے تھے تو اس لیے وہ نام کے آگے کوفی بھی لگا لیں. یا امام ہندوستان کے علماء تھے، یمن کے علماء تھے، انہوں نے اپنے نام کے آگے بخاری تھوڑی لگا لیا کہ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف وہ پڑھتے تھے، استفادہ کرتے تھے، امام بخاری سے انہوں نے بہت استفادہ کیا، تو چلو ہم اپنے نام کے آگے بخاری لگا لیں. تو علماء اسلام سے، چاہے وہ مکہ کے ہوں، حرمین کے ہوں، چاہے بخارا سمرقند کے ہوں، عراق اور کوفہ کے ہوں، بغداد کے ہوں، ہر جگہ کے علماء سے استفادہ کیا گیا، لیکن اپنے نام کا حصہ تو کسی نے نہیں بنایا. لیکن دیکھ لیں پاکستان کے اندر تفرقے بازی ہے. لوگ ہندوستان کے ایک شہر دیوبند کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں، اسی شناخت کے اوپر وہ جھگڑا کرتے ہیں دوسروں سے کہ وہ دیوبندی ہے فلانا اور فلانا بریلوی ہے.
اسی شناخت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر دست و گریباں ہیں، حتیٰ کہ معاملات قتل و غارت گری تک بھی گئے ہیں ایک وقت کے اندر. ہم نے اپنے آپ کو شیعہ اور سنی کہہ کر اپنے آپ کو تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈیوائڈ کرتی ہیں. ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی. قومیں بڑھتی ہیں آگے اتحاد سے، ڈویژن سے آگے نہیں بڑھتی. ڈیوائڈ سے تو تفرقہ بازی پھیلتی ہے، تعصبات پھیلتے ہیں. آپ جانتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر اللہ کے رسول نے مواخات پیدا کی، بھائی چارہ پیدا کیا. مدینہ منورہ آئے تو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. ان کے اندر سے وہ جو شناخت تھی وہ ختم کر دی. حتیٰ کہ ایک موقع کے اوپر ایک صحابی کا دوسرے صحابی سے معاملہ خراب ہوا، اور وہ جو صحابی تھے ایک مہاجر تھے، دوسرے تھے انصاری. انہوں نے فوراً کسی معاملے کے اندر ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا تو وال المہاجرین کا نعرہ لگا دیا. دوسرے نے ان کے مقابلے میں وال الانصار کا نعرہ لگا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا یہ بدبودار نعرہ کس نے لگایا؟ مہاجر ہونا کوئی بدبودار چیز ہے؟ انصار ہونا کوئی بدبودار چیز ہے؟ لیکن چونکہ یہ تعصب کو جنم دے رہا تھا، تعصب کے لیے لگایا گیا تھا، قومیت پرست کے اندر لگایا گیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بدبودار نعرہ کس نے لگایا؟ تو معلوم ہوا کہ مہاجر اور انصار ہونا بھی اگر یہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ وہ تفرقے کا، تقابل کا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کا سبب بن جائے تو اس صورت میں وہ انسان کے لیے، اس قوم کے لیے نقصان کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں، آپ UN کا چارٹر پڑھ لیں، اس کے اندر تو نقل کیا جاتا ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. یہ تفرقات بھی اور یہ طبقات بھی ختم کر دی. تو اسلام تو طبقاتی نظام کو، تفرقاتی نظام کو، ڈویژن کے رولز کو ختم کرتا ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انہی طبقات، تفرقات، اتنی اس کی شاخیں، اتنی فروعات کے اندر اپنے آپ کو ڈیفائن کر لیا، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر لیا کہ جہاں ہمیں وہ تفرقہ یا وہ طبقہ نظر نہیں آتا تو ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں. ہم تعصب کے اندر ایک جو میرٹ کے اوپر نہیں ہے وہ بندہ برداشت کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ساڑھا بندہ ہے یا وہ ساڑھی قوم کا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ میرٹ کے اوپر آنے کی وجہ سے اگر دوسرا بندہ آئے گا تو وہ قوم کے لیے، ملک کے لیے بہتر ہوگا. تو ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں طبقات کے اوپر، تفرقات کے اوپر. ہمیں ان شناختوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. ملک اور اقوام عالم کے اندر جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں وہ اپنے اتحاد سے، اپنی یکجہتی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کر رہا، میں نے خود حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان سے ان کا اپنا ذاتی واقعہ سنا. فرمایا انہوں نے ایک موقع کے اوپر کہ میری اپنی پیدائش، مفتی رفیع عثمانی صاحب آپ جانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان، فرماتے ہیں میری اپنی پیدائش ہندوستان میں ہوئی. میں دیوبند کے اندر پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا. میں نے دیوبند کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل کری، 8 سال وہاں میں نے تعلیم حاصل کری، حفظ میں نے وہیں کیا مکمل. پھر پاکستان بن گیا، میں پاکستان آ گیا، اور پاکستان بننے کے بعد آپ جانتے ہیں دارالعلوم کراچی جیسا مدرسہ، اس کی بنیاد رکھی مفتی شفیع عثمانی صاحب نے، اور وہاں پر آ کے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے اپنی بقیہ تعلیم مکمل کی. جب میں ناظم تعلیمات بنا اور لیٹر ہیڈ بنانے کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے نام کے آگے محمد شفیع دیوبندی لکھوایا. تو جب وہ لیٹر ہیڈ چھپ کر آیا، میرے والد صاحب یعنی حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا اس سے تعصب کی بو آ رہی ہے. انہوں نے کہا یہ دیوبندی کٹواؤ. اب ہم دیوبند میں نہیں ہیں، اب ہم پاکستان میں. تو دیکھیں ہمارے علماء بھی اس بات کے ہی قائل تھے، ہمارے اکابر بھی اس بات کے قائل تھے کہ جب ہم پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان کو اون کریں، اس کو اپنا سمجھیں، ہم اس کو غیر نہ سمجھیں. ہندوستانی علماء جب اپنے آپ کو فخر سے ہندوستانی علماء کہہ سکتے ہیں، اہل مصر کے علماء اپنے آپ کو مصری علماء کہہ سکتے ہیں، تو ہم پاکستانی علماء کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو؟ ہمیں کیوں ضرورت ہے دوسری شناخت کی کہ ہم اپنے آپ کو دیوبندی علماء یا ہم اپنے آپ کو بریلوی علماء یا ہم اپنے آپ کو کسی اور علاقے کی طرف منسوب کر کے اس کے علماء سے تعبیر کریں؟ یہ شناختیں ہائی لائٹ کرنے سے ہی تفرقے بازی، یہ شناختیں ہائی لائٹ کرنے سے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ نفرتیں، بغض اور یہ سب چیزیں جنم لے رہی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان شناختوں کو میوٹ کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے جس عقیدے یا جس نظریے کے اوپر قائم ہے وہ نظریہ چھوڑ دیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہ کریں. آپ اگر ہائی لائٹ کریں تو اپنی 2 ہی شناختیں ہائی لائٹ کریں. ایک یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بحیثیت اسلام کے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، جس طرح کچھ یہاں پہ دنیا کے اندر یہودی ہیں، کچھ عیسائی ہیں، اور بحیثیت قوم کے ہم پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان سے ہی محبت کرتے ہیں.
تو مفتی صاحب بہت سے لوگ پاکستان کے اندر خصوصاً پاک فوج کا حوالہ دیتے ہیں اور طرح طرح کے واقعات پیش کرتے ہیں، 1971 کا واقعہ اور اسی طرح سے بہت سی زیادتیاں گنواتے ہیں. تو مفتی صاحب پاک فوج کی اہمیت بتائیں ہمیں ذرا. دیکھیں الحمدللہ پاکستان کو دنیا کے اندر یہ شرف حاصل ہے کہ ان چند ممالک میں سے ہیں جو دفاعی طور پہ ناقابل تسخیر ہیں. الحمدللہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے. دنیا کے اندر آپ اقوام عالم میں غور کر لیں، پاکستان سے کئی گنا زیادہ پیسہ رکھنے والے، کئی گنا زیادہ طاقت رکھنے والے، کئی گنا زیادہ پاکستان سے جو ہے وہ اچھا جغرافیہ رکھنے والے بھی اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور نہیں بنا سکے. پاکستان ان ممالک میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنی پیدائش کے 50 سال کے اندر اندر اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک ناقابل تسخیر ملک شمار کروایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہمارے اہل علم جب ہمیں یاد ہے جس زمانے کے اندر پاکستان نیوکلیئر پاور بنا تھا، مٹھائیاں بانٹتے تھے، کھلاتے تھے، پورا پاکستان میں ایک خوشی کا اور ولولے کا ایک جو ہے طوفان تھا. ہر آدمی فرط مسرت سے جو ہے وہ جگمگا رہا تھا کہ الحمدللہ ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ اب ایسے محفوظ ریاست کے طور پہ آ سکیں کہ آج ہمارا حال کوئی سوچ کے تصور کر کے بھی افغانستان والا، یمن والا، شام والا، لبنان والا، عراق والا یا فلسطین والا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس کے اوپر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. لازمی سی بات ہے یہ جس طرح پاکستان ہمارا ہے، پاکستانی فوج بھی ہماری ہے. اگر دیکھیں آپ کا بچہ ہو اور اس کے چہرے کے اوپر داغ دھبے اور اس کے چہرے کے اوپر کچھ پمپل نظر آئے تو کیا آپ اس کا انکار کر دیں گے کہ آج سے میرا بچہ نہیں ہے، بدصورت ہو گیا؟ بچہ اپنا ہی رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہو سکتا ہے کہ فوج کے اندر بھی کچھ ایسے چہرے کبھی ہمارے سامنے آ گئے جنہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کریں جس سے اس کا چہرہ مسخ کرنے کی یا اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج ہماری نہیں ہے. اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. الحمدللہ فوج کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے ہم اطمینان کا سانس لیتے ہیں. پاکستان کی اسپیشلٹی ہے پاکستان کا فوج. پاکستان کے اندر جس طرح دنیا کے اندر ہر ملک اپنے اندر کوئی خصوصیت رکھتا ہے، پاکستان کا دفاع پاکستان کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے. بہت سارے ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنے اپنے چیزوں کے اندر ماہر ہوتے ہیں، اپنا دنیا کو ایک جو ہے کیا کہتے ہیں سروس مہیا کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر الحمدللہ پاکستانی فوج ایک ایسی ہے کہ دنیا کے اندر جب مضبوط ترین افواج کا نام آتا ہے تو پاکستان آتا ہے. پاکستان کے اندر الحمدللہ ایسی ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں دفاعی حصار مضبوط ہے کہ پاکستان کے اوپر کبھی اگر ایران سے حملہ ہوتا ہے تو 48 گھنٹے کے اندر ریٹیلیٹ ہو جاتا ہے. کبھی اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو ریٹیلیٹ ہوتا ہے، باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے. کبھی اگر اور کسی علاقے کی طرف سے کچھ پاکستان کی سرحدوں کے اوپر کوئی بات پیش آتی ہے تو الحمدللہ یہی فوج جو ہے وہ ہمارا دفاع کرتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. سیاستدان تو اپنے مقاصد کے لیے کسی کو بھی بدنام کر دیتے ہیں. سیاستدان کا تو خالی اتنا ہی ہوتا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ ہو تب تک وہ خوش رہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتی، نہ فوج نہ اسٹیبلشمنٹ نہ کچھ. لیکن جیسے ہی ان کو ان کے اقتدار سے اتار دیا جائے تو بس وہ فوراً ہی جو ہے وہ انقلابی بھی بن جاتے ہیں، فوراً ہی جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بھی اختیار کر لیتے ہیں. عوام الناس کے اندر پذیرائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے فوج کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ فوج ہماری فوج ہے اور الحمدللہ ان کی خاطر جس طرح یہ ہماری خاطر سرحدوں کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں، ہم ان کی خاطر جو ہے وہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح. تو مفتی صاحب آخر میں ایک سوال یہ کروں گا کہ باقاعدہ پاکستان کی فوج کا جو بجٹ ہے اس کو لے کر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 70% بجٹ جو ہے نا فوج استعمال کرتی ہے. تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ محض کہنے کی بات ہے؟ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پاکستانی فوج انتہائی مضبوط ہے، تو لازمی سی بات ہے اس کے مضبوط رکھنے پر اخراجات بھی ویسے ہوں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہم پاکستان جو ہے اپنے ڈے 1 سے، یعنی جب پاکستان کی بنیاد رکھی تب سے ہی ہمارے اوپر ایک ایسی تلوار لٹکی رہی کہ جس سے پاکستان کے دفاع کو خطرہ رہا. ہمارے برابر میں پاکستان سے 7 گنا بڑا ملک انڈیا موجود ہے جو ہر وقت پاکستان کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا ہے. ہمارے برابر کے اندر افغانستان جیسا ہے جہاں پہ عالمی سپر طاقتیں اپنا جو ہے وہ مجمع لگاتی ہیں اور یہاں پر آئے دن آ کے جو ہے کوئی نیا جھگڑا اور فساد کھڑا کر دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہاں پر ایک نئی جنگ مسلط ہو جاتی ہے. ہمارے برابر کے اندر ہی ایک ایران جیسا ملک موجود ہے جس نے مڈل ایسٹ کی جو ہے وہ زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے.
مڈل ایسٹ کے اندر جتنے وہاں پہ ملیشیاز ہیں، جتنے وہاں پر جو ہے کلیشز ہیں، اس کے اندر ایران سعودیہ کی لابی ہی چلتی ہے. ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف سعودیہ ہے، دونوں اپنی اپنی جو ہے وہ ملیشیاز کے ذریعے سے جو ہے فسادات مچائے رکھتے ہیں. تو پاکستان تو ابتدائی ہی سے ایسی آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا کہ اگر اس کا دفاع مضبوط نہ ہوتا پہلے دن سے تو شاید پاکستان برقرار نہ رہ پاتا. تو الحمدللہ یہاں کے لوگوں نے اس پر فکر کی، ابتدا ہی سے اس کے دفاع کے اوپر غیر معمولی طور پر جو ہے وہ مضبوط رکھنے کی کوشش کی گئی. دیکھیں انڈیا کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا پہ چڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہو اور وہ انڈیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہو. یا چائنا کو اس وقت اتنی ضرورت نہیں ہے فوج کی کہ اس کے اندر اس کے مقابلے میں اس وقت کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو آ کے اس کے اوپر حملہ کرے اور اس کے اوپر جو ہے اس کی سرحدوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. لیکن پاکستان ان ممالک سے گھرا ہوا تھا اور پاکستان ایک نیا ملک تھا. یہ سارے ممالک پہلے سے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس نظام اور سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں. پاکستان جو ہے وہ نیا نوزائیدہ بچے کی سی مثال ہے کہ جو وجود میں آیا. تو پاکستان کو ہر چیز اپنی بنانی پڑی، اپنا بینکنگ کا نظام ان کو شروع کرنا پڑا، پیسے ان کو ڈالنے پڑے. پھر اپنے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جب فوج ہوا تو اس کے بجٹ بڑے بڑے پاس کرنے پڑے، اور فوج کی وجہ سے باقاعدہ واقعی بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے بوجھ پڑا خزانے کے اوپر. لیکن اس کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ناقابل تسخیر ملک بھی تو بنے. اس کی وجہ سے الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج کے اندر پاکستان کی افواج کا نام بھی تو آیا. تو ہمیں جہاں پہ اس کے ہمیں ایک قیمت چکانی پڑ رہی ہے تو ہمیں اس کا متبادل بھی مل رہا ہے. آپ اس بات پہ غور کریں کہ دیکھیں آج فلسطین کے اندر کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے. چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے، اس کے برابر میں پاکستان سے سینکڑوں گنا زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مالدار عرب ریاستیں موجود ہیں، اکانومی کے حساب سے، تعلقات کے حساب سے، مغرب سے تعلق کے حساب سے، اور بڑی بڑی ان کی جو ہے وہ چیزیں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک چھوٹے سے ریاست کو، اپنے چھوٹے سے علاقے کو اسرائیل سے خالی نہیں کرا سکتے. چھوٹے سے علاقے کے اندر وہ بالکل مجبور اور بالکل لاچار بن کے صرف تماشبین ہیں. تو الحمدللہ پاکستان کی یہ حالت نہیں ہے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور پاکستان کا دفاع بھی الحمدللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا پاکستان کے اوپر فضل فرمایا ہے کہ پاکستان کو ابتدائی دنوں کے اندر جو ہے وہ نیوکلیر پاور بنا دیا کہ اب اگر کوئی ملک چاہے بھی نیوکلیر پاور بننا تو دنیا کے اندر جتنی مسائل اس کے لیے کھڑے کر دیے جائیں گے، یہ ناممکنات سا لگتا ہے. تو اچھے وقتوں میں یا اچھے موقع کے اوپر اگر پاکستان چاہتا تو پاکستان ان عرب اور ریاستوں کی طرح یہاں پر بھی بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر سکتا تھا. اگر وہ دفاع کے اوپر پیسہ نہ لگاتا تو ہو سکتا ہے یہاں بیچز پہ بڑی بڑی برج خلیفہ اور بڑے بڑے علاقے ایسے مزین موجود ہوتے. لیکن پاکستان نے اپنا پیسہ ان چیزوں میں نہیں لگایا. پاکستان کو یہ بات پہلے دن سے معلوم ہو گئی تھی کہ اگر اس خطے کے اندر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو ایک مضبوط فوج کا ہونا بہرحال ضروری ہے. اگر وہ اتنی مضبوط فوج نہیں ہوگی تو پاکستان پر جو گدھ منڈلا رہے ہیں ہر وقت، وہ ہر وقت اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ کسی طرف سے کمزور ہو تو اس کو کھا کر بیٹھ جائیں، اس کو چبا ڈالیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر کچھ اس کے اندر ایسے افراد آ جائیں، کچھ ایسے جرنلز آ جائیں جو آئین کی، قانون کی یا اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اوتھ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے والے ہوں، تو بھارت ان کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کا محاسبہ کے جو طریقہ کار ہیں وہ بالکل قانون کی کتابوں میں محفوظ ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ہو، چاہے فوجی مارشل لاء کے ذریعے سے ہو، تاکہ فوج کا اپنا چہرہ ایک رونق والا رہے. ہم اس فوج کا جو ہے وہ چہرہ جس طرح صاف ستھرا ہے وہ صاف ستھرا رہے اور کسی کے بدعملی کی اثر پوری فوج کے اوپر نہ ہو. جزاک اللہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، بہت سی باتیں اور بہت سی الجھنیں جو ہمارے ذہنوں میں تھیں وہ مفتی صاحب کی اس گفتگو سے حل ہوئی. تو دوستو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پاکستان کی قدر کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر کے ہاتھ میں چڑھ کر اپنے ہی گھر کے شیر کو آپ مار دیں اور پھر بعد میں اسی غیر کا لقمہ بن جائے. اور اسی طرح سے اپنی شناخت کو ایک عمومی شناخت بنائیں. نہ ہم سندھی ہیں، نہ ہم پنجابی ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، بلکہ ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں. یہی ہماری شناخت ہونی چاہیے اور یہی واحد قدر مشترک ہے جو ہمیں متحد کر سکتی ہے. اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بھی مواد آپ دیکھیں تو آپ اس چیز میں خصوصی رعایت کریں اور تمام وہ مواد جو پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے پرہیز کریں اور ایسے مواد کو شیئر کرنے سے بھی آپ حضرات پرہیز کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.